لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر شب برات کے 12 رکعت نفل کا طریقہ شب برات سے پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، یاد کر لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ شب برات کے موقع پر بہت سارے عاملین شب برات کے مختلف بزرگوں سے منسوب کتابوں سے اعمال شیئر کر رہے ہیں، لیکن اس شب برات کے موقع پر میں اپنے بزرگوں کا دیا ہوا عمل جو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ بہت آسان اور مجرب عمل ہے، میرا خود کا بھی آزمایا ہوا عمل ہے جو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں 15ویں شب نماز عشاء کے بعد۔ اس عمل کو آپ رات کے پچھلے پہر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس رات کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ نے نیت کرنی ہے صلاۃ حاجات کی، 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں 2 رکعت کر کے، اور ہر نفل میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ سورت پڑھنی ہے، اور پھر 12 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی پر اور ان کی آل و اصحاب پر اور سلامتی کا نزول فرما۔ پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یعنی پاک و مقدس ہے ہمارا رب اور فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رب۔ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب آپ نفل پڑھ لیں گے، پھر یہ ساری دعائیں پڑھ لیں گے، تو پھر اس کا ثواب آپ ہدیہ کیجئے آقا علیہ السلام کی پاک اور بلند بارگاہ میں، پھر ان کے وسیلے سے تمام امت کو ہدیہ کر لیجئے۔ نوافل نماز سے فارغ ہو کر اب آپ نے صرف رونا اور اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کی یاد کر کے اپنے رب کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے، بس صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ اس دوران استغفار پڑھ سکتے ہیں تو پڑھتے رہیں، نہیں پڑھ سکتے تو بس شرمندگی سے روئیں، بے قراری سے روئیں، اپنے کوتاہی اپنی گناہوں کو یاد کر کے روئیں، استغفار کریے، گناہوں سے نجات مانگیے، کیونکہ یہ رات تو ہے مغفرت و بخشش کی رات، گناہوں سے برات کی رات۔ اب یہ آپ کی طرف اور آپ کا استراحت پر منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کتنی جلدی اپنے رب کے حضور بات منوا لیتے ہیں۔ اس کے دوران آپ پہ ایک کیفیت ایسی آ جائے گی کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی التجائے، آپ کا رونا، آپ کا استغفار پڑھنا اللہ کے حضور قبول ہو گیا ہے۔ آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوگی۔ جب یہ خوشی آپ کو محسوس ہونے لگے تو سمجھے آپ کی یہ جو الفاظ، یہ جو آپ کے نوافل ہے، یہ جو آپ کی دعائیں ہیں، یہ قبول ہو چکے۔ پھر اس وقت ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے حضور اپنے مقاصد، اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگے۔ اپنی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی، اس رات اپنی اس حاجت کے لیے دعا مانگے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے دعا مانگے۔ اگر ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کا علاج نہیں، اس کے لیے دعا مانگے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اور جن کی اولاد ہے اور وہ ان کی بات نہیں مانتی یعنی نافرمان ہے تو اس کے لیے دعا مانگے۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت کی کمی ہے، جن کے مال میں برکت نہیں، تو اپنی دولت، اپنے مال کے لیے دعا مانگے کہ یہ خاص رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے، اور اس راضی ہونے کے بعد اپنے رب سے اپنی جائز حاجات کو قبول کرنے اور کروانے کی رات ہے۔ بس آپ اور آپ کا رب ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ شرمندگی، ندامت کے ساتھ اپنے رب کے حضور رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور مستجاب ہوگی۔ انشاءاللہ رب تو ہر رات آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی کہ مجھ سے مانگے تو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے لینے والا تو میں دوں۔ لیکن ہر رات تو ہم یہ عمل نہیں کر سکتے،
تو ایک خاص رات جو شب برات کی رات ہے، کم از کم اس رات یہ عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرے۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے، اجازت ہے، اور اگر کسی کو بتانا ہے تو ان کو کہیں وہ 3 بار سورہ فلق پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں یا رب لکھ دینا، اجازت مل جائے گی۔ تو ہمیں یاد رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ عمل یہ وظیفہ شیئر کرے۔ اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کسی ایک انسان کا بھی بھلا انہیں فائدہ ہو جائے، وہ آپ کے لیے دعا لازمی کریں گے۔ میرے مولا کریم مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے من وان پیش کر سکوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ہماری وظیفہ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو برائے مہربانی اس کو لائک کر لے، شیئر کرے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔